پیارے دوستوں، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی، لیکن آج کی جدید سائنس انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم قرآن کی بیان کردہ نشانیوں اور آج کی جدید سائنس کے متعلق بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے گورے سائنسدان اسلام کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ کون سی 2 آیات تھی جن کی وجہ سے آئنسٹائن پاگل ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے، جس کے مطابق کائنات یہ دنیا اس طرح شکل میں ظاہر ہوئی کہ پہلے یہ سب ایک بڑی کھیت کی شکل میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا، جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشاں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کی صورت میں آ گئے، اور اس بات کو فلکی طبیعت کے ماہرین وسیع طور پر قبول کرتے ہیں کہ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن کریم کی ان الفاظ میں کیا ہے، فرمایا، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کے نمود پانی سے کی۔ تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، رب کائنات نے یہاں تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت ہی آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن سوالات کے جواب انسان برسوں سے تلاشتا پھر رہا ہے، وہ ایسے نپے تلے انداز میں ادا کر دیے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور تو اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھنے والے کون لوگ ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے قبل کائنات اور اس میں موجود ہر چیز لا موجود حالت میں موجود تھی۔ سائنسی زبان میں اسے صفر حجم اور لامحدود کثافت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں کائنات بے شمار انداز میں پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ توانائی اور وقت آزاد ہوا، کشش ثقل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کے نتیجے میں منتشر ہوتا ہوا مرکز سے دور ہوتا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے گروہ کہکشاؤں کی صورت اختیار کر کے بگ بینگ کے وقت کا تخمینہ تقریباً 11 سے 20 ارب برس قبل کا وقت لگایا جاتا ہے، جبکہ محتاط اندازوں کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب برس قبل ہوا تھا۔ یہ بڑے ٹکڑے بنیادی طور پر ہائیڈروجن کے بنے گیسی کے مرغولے تھے، جو دھماکے کے مقام سے دوری کی جانب سفر کے لیے پوری قوت سے جلنے لگے۔ ناظرین گرامی، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں، تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم
اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب ہماتیوں کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہوئے تو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ اور یہی سورہ بقرہ کی 2 آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔